السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ سورہ کاف نکالیں جی تو میں ہم ابھی اتنی دیر لفظ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور 18 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، جی انشاء اور اگر پچھلی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کو ختم کر دیجیے گا۔ جی وہ میں شیئر ہی نہیں اعوذ کی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ کاف کو 18 نمبر آیت سے کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ اس کی آدھی ریویژن ہوئی تھی جو ہمیں پتہ چلا، اور 19 نمبر کے بھی ساتھ ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ تو یہ جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو یہ آتی ہے، لہٰذا میں اس کو پڑھوں گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ جی، تو ایقاظًا کا بتایا تھا کہ جی جاگنا، بیدار دی جمع ہے، اور رقود راکد کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سونے والا۔ تو تحسبهم ایقاظا، ترجمہ کریں جی۔ تو تم انہیں گمان گمان تم کروگے انہیں خیال گمان کروگے کرتے کہ ہو سوئے ہوئے ہیں۔ کہ سوئے وہ ہوئے۔ جاگنے والے ہیں۔ تو ہاں جی، تحسبهم، تو انہیں گمان کرے گا یا کرتا ہے، ایقاظا، کہ وہ جاگ رہے بیدار، ہیں۔ جاگا بیدار۔ ہوا، جاگا ہوا کہہ لیں، وہم رقود، اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ سوئے جی ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ حالانکہ وہ سوئے۔ سوئے۔ جی ابھی آ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یمین دائیں کو کہتے ہیں اور شمال بائیں کو کہتے ہیں۔ ذات کے معنی والا بھی ہوتا ہے ذو کی طرح، اور طرف بھی ہوتا ہے۔ تو وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو پلٹتے پلٹ ہیں۔ دیتے ہیں۔ ہم ان کو پلٹتے رہتے ہیں۔ ذات الیمین کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ دائیں طرف دائیں طرف دائیں طرف، وذات الشمال، اور بائیں طرف۔ اور بائیں طرف۔ اور بائیں طرف۔ یہ اندر ہیں غار کے، اور انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جسم جو ہے وہ سلامت رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعی، ذراع کہتے ہیں ایک کو، تو ذراعین تھا، تو ذراعین یا ذراعان، تو یہاں چونکہ ہاں جی، تو وہ دو بن جائے گا، تو بالوسید آ رہا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ ترجمہ کریں جی، وَقَلْبُهُمْ، نیا لفظ ہے قلب، قلب کہتے ہیں کتے کو، کتے کو، اور ان کتا کا کتا اور ان کا کتا اور ان کا کتا باسطن، پھیلائے ہوئے تھا، پھیلائے ہوئے پھیلائے ہیں ہوئے، ذراعیہ، اپنے 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 دونوں دونوں بات۔ دونوں بازوؤں کو، بالوسید، کہاں جی وسید بتایا تھا؟ چوکھٹ پر، چوکھٹ پر یہ دہلی۔ چوکھٹ پر۔ اب کچھ مفسرین نے اس کا یہ کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کہ جس گھر کے اندر کتا ہو تو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے. جی 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 تو کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ اندر نہیں بلکہ باہر چوکھٹ پر ہی وہ بٹھا کے رکھا اور اس حدیث کے ساتھ اس کو ملایا. لیکن یہ ہے کہ کتے اگر رکھوالی کے لیے یا مویشیوں کے لیے رکھے جائیں تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کا ترجمہ ذرا کیسر بھائی کریں دوبارہ، کیا بنتا ہے؟ اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا چوکھٹ پر. جی، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے تھا، اگر وہ ماضی میں آئے گا تو. اب یہ لفظ جو ہے لَوِ اطَّلَعْتَ، اس کے اندر لفظ ہے اطلاع کا. اطلاع دینا کا مطلب دو ہیں، ایک تو اطلاع دینا بتانا بھی ہوتا ہے. اطلاع طلوع سے اگر نکلے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی زمین ہے تو زمین کے اندر سے سورج نکلتا ہے تو اگر اس گلائی کو دیکھیں گے تو وہ جھانکتا ایسے جھانک کر آتا ہے. تو لہذا اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو ان پر جھانکے، اگر تو ان پر جھانکے، یعنی کہ جب اندر جائیں گے غار ہے تو پہلے تو دیکھے گا نا. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ جب بھی تم مطلب اندر داخل ہو، مفہوم ہے اس کا ویسے یہ احتیاط بھی اس میں ہے کہ اپنے کمرے کو اوپر سے نیچے سے دیکھ لیا کرو کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے. تو یہاں بھی لَوِ اطَّلَعْتَ آیا ہے علیہم، اگر تو ان پر جھانکے لا تو یقیناً یقیناً ولیتا تو تو پھر جائے گا. لے گا، تو منہ موڑ لے گا، پھر جائے گا تو منہ موڑ لے گا منہم ان سے فرارم، فرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاگ کر. ترجمہ بنے گا اگر تو ان پر جھانک کر دیکھے تو تو بھاگ کر ان سے منہ موڑ لے گا. ذرا کہیے گا دوبارہ. اگر تو ان پر جھانک کر دیکھے تو یقیناً تو بھاگ کر ان سے منہ پھیر لے گا. ان سے منہ پھیر لے گا، یعنی کہ یہ ایک ڈر کی کیفیت ہے کہ جیسے آدمی اکیلا ہو، دیکھ رہا ہو کہ بھئی لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ایسے کر کے وہ ہلچل بھی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کو دائیں بائیں ہلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی نے ہلتا ہوا نہیں دیکھا تو وہ یکدم ڈر جائے گا نا کہ بھئی یہ کیسے، کیا ہوا ہے، مردہ ہے زندہ ہے، کیوں جی، ایسے ہی چلے گا نا. جی اور باہر مطلب کتا بھی بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس کا کیا ہوگا؟ والا، دوبارہ آ گیا والا. اور اور یقیناً یقین ملیتا، ملیتا ملیان کہتے ہیں بھرا ہوا، پر خالی جو نہیں ہوتا جی، تو وہ ہے وَمُلِئْتَ، اور تو بھر جائے گا منہم ان سے رعبا، دہشت سے، خوف سے، اور تو ان کی طرف سے خوف سے بھر جائے گا. جی پروفیسر صاحب ذرا فرمائیے گا. وَتَحْسَبُهُمْ، اور تو ان سے گمان کرے گا، اے کاظم کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُوَ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں پلٹاتے رہتے ہیں، ہم انہیں الٹاتے پلٹاتے ہیں، ذات الیمین، دائیں طرف، و ذات الشمال، اور بائیں طرف، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی، اپنے دونوں بازوؤں کو، بالوسید، چوکٹ پر، لو اطلعت، اور اگر تو جھانکے، علیہم، ان پر، لولیتا، تو منہ پھیر لے، منہم، ان سے، یعنی اگر تو جھانکے تو ان سے منہ پھیر لے،
فرارن راہ فرار کو اختیار کرتے ہوئے، ولا ملئتا بھر جائے من ان سے، روبا دہشت زدہ ہو کر، یعنی تو دہشت زدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ان کی طرف سے دہشت سے یقیناً بھر لے گا اپنے آپ کو. آگے جناب ہماری آیت لمبی ہے، لیکن کل ہم نے کی تھی اور ہم دوبارہ اس کو کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہمیں یہ بھی صحیح ریکارڈنگ میں طریقے سے ہوگا. سمجھ ہمیں آ جائے. جی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. یہ جناب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بات بتایا تھا کہ بعثا کے معنی کئی ہیں. بعثا کا مطلب بھیجنا، اللہ تعالیٰ کا رسول بھی. بعثا کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا، اور بعثا کا مطلب اگر سویا ہوا آدمی ہو تو اس کو جگانا، اٹھانا ہم اپنی لفظ میں کہتے ہیں. تو وہ اس میں سے ہوگا کہ چونکہ وہ ایک حالت میں تھے جس میں وہ سوئے ہوئے تھے تو ہم اس کو اٹھایا. وَكَذَلِكَ ترجمہ کرے جی. اور اسی اور طرح اسی طرح اس طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم 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 نے انہیں اٹھایا. ہم نے انہیں اٹھایا. جی کیوں اٹھایا؟ لی تاکہ تاکہ یتساءلوا جی ایک دوسرے سے سوال کریں. دوسرے سے تاکہ ایک وہ دوسرے ایک سے دوسرے سوال سے سوال کریں. جی سآلو سآلا کا مطلب اس نے سوال کیا، سآلا کا مطلب ہے ایک دوسرے سے پوچھا. جی باب جو مفاعلہ ہے اس کے اندر آ جائے گا. اچھا لیتساءلوا بینہم تاکہ وہ اپنے آپس میں درمیان ایک دوسرے سے سوال کریں. جی لیتساءلوا بینہم کا ترجمہ تاکہ 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 وہ وہ آپس میں ایک سوال دوسرے آپس سے میں سوال ایک کریں. دوسرے سے سوال کرے. جی. اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں یا اپنے درمیان ایک دوسرے سے پوچھیں، سوال کریں. اب ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے اور وہ ایک سوال پوچھتا ہے. قال قائل منہم کم لبثتم قال ترجمہ کریں جی. تو کہا ایک تو کہا قائل ایک کہنے ایک والے نے. ایک کہنے والے نے. ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے. پہلے والا قالا فعل ہے ماضی کا، اور قائل اس سے بنا اس میں فاعل. تو ان میں سے ایک کہنے قالا قائل منہم کہیں گے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. کہا جی ترجمہ کریں اس کا. ان میں سے ان میں سے ایک ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم تم کتنی تم دیر ٹھہرے. کتنی دیر ٹھہرے. کتنی کم دیر کا مطلب ٹھہرے. ہوتا ہے کتنا، اور لبثا ٹھہرنا، تو اس سے لبث تم ماضی ہے. تم کتنی دیر ٹھہرے کا مطلب یہ ہے اس حالت میں تم کتنی دیر رہے. جی تو آگے آئے گا کہ وہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی 309 سال رہے. اب پتہ نہیں تھا انہیں یہ قیامت کا منظر جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ان کے لیے ہوگا، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سارے کا سارا برزخ کا مرنے کے بعد
جو چیزیں ہوں گی وہ تکلیف سے بھری ہوئی ہوں گی اور ان کے لیے وقت جو ہے اس طریقے سے نہیں گزرے گا. لیکن اچھے لوگوں کا یہ ہے یہ والی بات، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے اور حق پرست تھے. آپ نے وقت کے نبی کو بھی مانتے ہوں گے جو اس سے پہلے آیا ہوگا، لیکن یہ بھاگ کے آ گئے تھے ان ظالم حکمرانوں سے جو کہ بت پرست تھے. تو انہوں نے ایک پوچھنے والے نے ان میں سے پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قالو، انہوں نے انہوں نے کہا کہا انہوں نے کہا لبسنا، ہم ٹھہرے ہم ٹھہرے یومن، ایک دن ایک دن، او بعد یوم، یا دن دن کا کا کچھ حصہ. ہاں یہ بعض آپ نے پڑھا ہے نا، بعضکم بعضا، جی یا جی جی تو وہ ممکن ہے وہاں دوسرے بعض کا ترجمہ تھا، تو بعض کا مطلب ہوتا ہے حصہ بھی، یا دن کا ایک حصہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. جی اب یہ اللہ جی کا فضل ہوگا کہ بھئی کوئی تکلیف نہیں، ان اللہ کے ولی کہہ لیں بالکل، اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ جو تھا وہ یہاں بتایا. اچھا، اب جو اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یقین نہ ہو تو وہ وقت ضائع نہیں کرتا، اٹکل پچو نہیں لگاتا وہ اس معاملے کو، اس لیے کہ اسے فائدہ کوئی نہیں ہے. آگے بھی آئے گا یہ چیز کہ وقت اہم چیز ہے، اس کو بجائے اس کے کہ غیر ضروری باتوں میں ہم صرف کریں، آگے چلیں زندگی کے جو پازیٹیو چیزیں ہوں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو قالو جناب دوبارہ آ رہا ہے، انہوں نے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا ربکم اعلم، تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے. جانتا ہے. تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے. اور یہ اپنا ساتھیوں کے لیے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا، وہ یہ ہے کہ ڈگریز ہوتی ہیں جیسے پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. تو عالموں کا مطلب ہے سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. دونوں ترجمے، بیما اس اس چیز چیز کو کو، لبس تم جو تم ٹھہرے. جو تم تو ٹھہرے. ترجمہ بنے گا چونکہ وہ اوپر سوال ہے کم لبس تم کتنی دیر ٹھہرے، تو لہذا اس کا ترجمہ جو اچھا بنتا ہے وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے، کا کتنا مطلب ٹھہرے. کتنی دیر ٹھہرے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. جی آگے جی، لفظ نیا کل کی چونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں کہ فب اسو امر کا صیغہ ہے. آہدکم پتہ ہے، بے وارا کی کم، وارق چاندی کو کہتے ہیں، ویسے فضہ چاندی کو کہتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں. تو ورق کی کم، میں نے کہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ورق کا مطلب اپنی زبان کے اندر پیپر ہوتا ہے، لیکن ورق عربی زبان کے اندر چاندی کے سکے کو کہتے ہیں یا چاندی کو کہتے ہیں. جی، تو مٹھائی کے اوپر وہ چاندی کے ورکی لگاتے تھے پرانے وقتوں میں، جی کیا اب بھی لگاتے ہیں؟ جی ورق ورق اب کم لگاتے ہاں، ہیں. وہ تو پھر اب تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی جی کہ وہ چاندی کے وہ جو ورق تھے نا، وہ ورق ہی جی اس کو کہتے تھے، اور وہ مطلب ہے کہ ہم کہتے سوچتے تھے کہ یہ چاندی کے ہی ہیں، تو وہی وہاں سے نکلا ہے. فباسو ترجمہ کریں جی. تو تم بھیجو. تو تم بھیجو، فا کا مطلب ہے تو، ابعثو تم بھیجو. اوکے جی، احدکم اپنے میں سے ایک کو. اپنے میں میں سے سے ایک ایک کو. اب وہ پتہ نہیں کتنے تھے، لیکن ایک جو کہنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے میں سے ایک کو بھیجو، بِوَارَقِكُمْ هَذِهِ، جی اپنے اپنی
اس اپنی چاندی اس کے چاندی کے سکے کے ساتھ، یا سکوں کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو لفظ اتنا ہی بنتا ہے اپنی اس چاندی کے ساتھ۔ جی جی ترجمہ اس کا سکہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کو خریداری کے لیے، تو اپنی اس چاندی کے سکے کے ساتھ سکے کے ساتھ المدینتی، شہر کی شہر طرف۔ شہر کی طرف۔ شہر کی طرف۔ اب پورا جملہ جناب اپنے سرور بھائی کیا بنے گا فاباسو سے؟ تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، تم تو کہہ تم لیں تو تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بے بارہ کے کم حاضے ہی، اس چاندی کے سکے کے ساتھ، المدینہ شہر کی طرف۔ شہر کی طرف۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ ایسا دکھا رہا ہے کہ اتنا عرصہ ٹھہرنے کے بعد وہ جب دوسرے دن آئے، بھوک لگی ہوئی تھی، ورنہ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِي، یاتی بی لفظ آ رہا ہے، وہ ہمارا کمبینیشن پریپوزیشن والا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ تو جی فَلْيَنْظُرْ، تو وہ وہ دیکھے، دیکھے، تو چاہیے چاہیے، کہ وہ تو دیکھے۔ چاہیے، بلکہ تو بھی ہے، فَلْيَنْظُرْ، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا ازکا طعامن، کون سا زیادہ پاکیزہ ہے کھانا، کون سا زیادہ خوشگوار ہے کھانا۔ جی یہ جی ازکا کے معنی طعام کے بعد ساتھ ازکا آ جائے گا، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک متقی آدمی، اللہ کو ماننے والا، وہ پاک چیز، حلال چیز وہ کھاتا ہے یہاں۔ اور اگر یہ کریں گے کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے تھے، تو وہ بھی سپرلیٹو ڈگری یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ وہ، یعنی کہ جو بھیجا ہوا ہے، بھیجیں گے جس کو، وہ دیکھے ایوہا، کون سا، کون جی سا؟ حد کا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانا۔ جی کیا ترجمہ کریں گے جی، مل کے ذرا ایک دہرا لیں تو تو چاہیے کہ چاہیے کہ دیکھے وہ دیکھے کہ کہ وہ کون دیکھے سا کون سا زیادہ کھانا پاکیزہ کھانا ہے۔ پاکیزہ ہے۔ جی کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ آ رہا ہے، تو فَلْيَأْتِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ لے آئے، ہاں چونکہ ب آگے آ رہا ہے، تو چاہیے کہ فَلْيَأْتِكُمْ ہے نا، چاہیے کہ تمہارے وہ تمہارے لیے لے آئے، چاہیے کہ وہ تمہارے لیے لے آئے، تمہارے لیے لے آئے، رزقن کھانا، کھانا، دعا تعامن بھی ہے یہاں، رزق دیے ہوئے میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، من ہو اس اس میں سے۔ کھانے میں سے، اس کھانے میں سے، یعنی کہ جی وہاں تو ہوگی دکان، اور دکان اس میں سے کچھ رزق لے آئے۔ تو ترجمہ دوبارہ آپ نے سمجھنے کے لیے، فل کا مطلب، فا کا مطلب ہے چاہیے، لام کا مطلب ہے، سوری، فا کا مطلب ہے تو، لام کا مطلب چاہیے، یاتی بی لے لے آئے، لے آئے، کم تمہارے لیے، رزق کھانا، من ہو اس اس کھانے میں میں سے، اس کھانے میں سے، ہو کی ضمیر طعام کی طرف جا رہی ہے۔ ہو گیا جی لفظی ترجمہ، اور جی کیا سر۔ کریں؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں بھی لام بہت دفعہ آ رہا ہے، فل کا دوبارہ فل آیا، یہاں ول آ گیا، تو لام کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ ول، اور چاہیے کہ اور چاہیے کہ، ٹھیک ہے، یتلطف بتایا تھا کہ وہ نرمی سے، لطف یلفتو لطیف، اور لطیف کا مطلب ہوتا ہے مہربان بھی، لطیف کا مطلب باریک بین بھی ہوتا ہے، لطیف کا مطلب نرمی بھی ہوتا ہے،
تو ہم اس کا کریں گے چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی فالیتلطف، نرمی اختیار کرے. نرمی اختیار کرے. جی ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ، بلکہ ایک ترجمہ ہوا ہے، چاہیے کہ وہ نرمی اور باریک بینی اختیار کرے، یعنی کہ کھانے میں بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھے کہ اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، یا وہ باریک بینی میں آ جائے گا. اور نرمی کا یہ ہے کہ جب جائے گا تو دکاندار سے بات کرے گا تو اخلاق کے اندر نرمی ہوگی، تو یہ ایک مومن کی شان ہے. تو ہم اس کا ایک ہی ترجمہ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی نرمی والے. تو وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ اور وہ چاہیے کہ نرمی اختیار نرمی کرے. اختیار کرے. چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے بالکل درمیان کا لفظ ہے، موٹا لکھا جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ قرآن کا بالکل درمیان، اور خلاصے کے طور پر اس لفظ کو لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر نرمی بندہ اختیار کرے. اور ہے بھی انتہائی اچھے مسلمان ان لوگوں کی عادت. تو وہ کیا چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. اور کیا کرے جی؟ چونکہ وہ ڈر کے آئے ہوئے تھے تو لہذا انہوں نے کہا کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ وہ پتہ لگنے دے، نہ وہ سمجھنے دے، پتہ لگنے دے، سمجھنے دے، بکم، تمہارے بارے میں، آہدا، کسی ایک کو. کسی ایک کو. تو کیا بنے گا جی؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ آہدا، اور وہ تمہارے اور بارے میں کسی ایک کو بھی ہمارے پتہ بارے نہ میں لگنے دے. کسی ایک کو پتہ لگنے دے. ہاں، اور وہ تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلنے دے. تو ہوا یہ کہ 309 سال آگے آ جائے گا، وقت گزر گئے، ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ہم کل سوئے ہیں، آج کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے کچھ بیس بدل کے گئے ہوں گے، یا پھر پتہ اسی طریقے سے ہی نہیں چلے گا. اگر ایک دن کا مسئلہ تھا اور آگے سوئے تھے تو دوسرے دن وہ کوشش یہی کر رہے ہوں کہ ہم چونکہ بھاگ کے آئے ہیں تو کسی اور علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. تو اصل چیز یہ ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ وہ تو بت پرست ہیں. آگے جی ذرا اوپر کریں گے. کیسر بھائی جی آپ جی. اس کو ذرا آپ کہہ دیجئے، پھر اوپر کرتے ہیں جی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے. قالوا، انہوں نے کہا لبثنا یوم او بعد یوم، تو انہوں نے یومن، یومن او بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. قالوا ربکم عالم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جو تم ٹھہرے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ، تو تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ. إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے یا کون سا کھانا زیادہ خوشگوار ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو چاہیے کہ وہ اس میں سے کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے پیش آئے اور وہ کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ لگنے دے. اچھا اچھا پروفیسر جی، صاحب، اللہ یہ جو تعالیٰ ہے عزت کر دے. ایھا ازکا، اس میں زیادہ پاکیزہ اس لیے زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ اس میں جی چونکہ حلال و حرام کو بھی دیکھنا تھا، اور وہ بالکل جو ریاست تھی وہ کیونکہ اس پہ ایک مشرک بادشاہ اس وقت حکومت کر رہا تھا، تو جی جی خوشگوار کی بالکل بجائے زیادہ پاکیزہ تر جو ہے یہ زیادہ مناسب ترجمہ. جی بالکل جی ٹھیک ہے. ایسا ہم پاکیزہ تر پہلے کہہ رہے ہیں، جی اور بالکل. پاکیزہ تر چونکہ اس کا ٹھیک ہے، یہاں تک کرتے ہیں جی. اچھا جی، تو اس کا پتہ یہ چلا کہ انسان جب
پاکستان میں وہ تو ہر ایک چیز ماشاءاللہ حلال ہے، جی یا شاید ہی کوئی چیز کھانے کے لیے ہمیں حرام ملتی ہو، جیسے کہ سور کا گوشت یا باقی چیزیں، یا مرغیاں ہی جو وہاں مری ایسے ہوئی ہوتی ہے۔ مروڑ کے مری ہوئی مطلب ہے، تو یہاں تو چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن باہر جائیں گے مغربی ممالک میں یا جس جگہ پہ کفار ہیں تو جی وہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، جی بہت بہت بڑا بڑا پرابلم۔ بڑی جی مصیبت بن جاتی ہے جی، کھانا ڈھونڈتے بالکل ڈھونڈتے بھوک بالکل، ختم ہو وہ جاتی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی وہ کون سا حلال ریسٹورنٹ ہے۔ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عرب میں ہم رہے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا، چونکہ وہاں سے پیکنگ ہوتی، کمپنیاں باہر کی ہوتی تھی ڈبے، تو وہ کہتے تھے حلال طیب جی، اور جی ہم خریدتے تھے وہ جو وہاں سے مچھلیاں آتی تھی نا، تو مچھلیوں کا جو پیکٹ تھا اس کے بھی اوپر بھی لکھا ہوا تھا حلال، جی لکھا ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہونا چاہیے، لکھا تو ہونا چاہیے جی۔ نہیں مچھلی لکھا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ مچھلی تو یہ ہے کہ حلال ہے، مچھلی تو مچھلی ویسے ہی جی جی، مچھلی ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ اگر وہ اپنا زندہ بھی ہے تب بھی اس کو حلال کیا نہیں جاتا، وہ ویسے ہی پکڑ کے کھا لیں گے جی، سمندری جانور ہے۔ جی اچھا جی آگے، بلکہ جاندار ہے، آگے کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ انہیں خطرہ تھا تو لہذا وہ اپنے خطرے کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہم بے شک ان یظہروا، یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، جی تظاہروا علیکم بالاسم والعدوان، پہلے پارے میں جی، پڑھا جی تھا، تظاہر تم کیا غالب مانا آتے ہے؟ ہو، تظاہر بالکل جی، تم غالب آتے غالب آنا، تو جو غالب آ جاتا ہے وہ دوسرے کو قابو کر لیتا ہے، تو جی یہاں بالکل دونوں معنی کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، جی یرجموکم بھی آ سکتا تھا، واو جو ہے اس کے اندر شدت لانے کے لیے کہتے ہیں، یہ ماضی کے مضارع کے اندر بہت دفعہ آتی ہے اس شدت کے لیے، تو اس کے اندر کون سا لفظ ہے؟ رجم۔ جی رجم اب رجم کے معنی کیا ہے؟ رجم کے سنسار معنی کیا ہوتا ہے؟ سنسار کرنا۔ جی کرنا سنسار کرنا، بالکل، سنسار کرنا کیا ہوتا ہے؟ دور سے پتھر کو مارنا، دور کو پتھر کو مارنا۔ ابھی رجم آگے بھی آئے گا لفظ، آگے آئے گا لفظ یہ یہاں جی، وہاں معنی اس کے بدلیں گے کس طریقے سے، وہاں بالغیب آتا ہے، وہاں ہوتا ہے کہ بھی چلیں وہاں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم، اعادہ سے نکلا ہے واپس لوٹا دینا، او یعیدوکم فی ملتہم، اور کیا کرو گا اگر یہ حالت ہوئی تو ولن تفلحوا اذن ابدا، یہ آ گیا جی، تو وقت کم ہے۔ انہم بے بے شک شک وہ بے شک وہ، وہ ان یظہروا، اگر علیکم، اگر وہ اگر تم پر تم پر غالب آ غالب جائیں، آ گئے، آ جائیں، چلو جی غالب آ گئے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے اگر وہ تم پر غالب آ جائے، آ گئے، یا اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو کیا کریں گے؟ کون سا کرنا ہے، غالب یا قابو؟ قابو ٹھیک ہے۔ غالب غالب ہے۔ ٹھیک ہے، چلو جی غالب اچھا ہے، تو میر تقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ اگر تم پر غالب آ گئے، غالب یرجموکم، وہ وہ تمہیں تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ انکسار کریں دیں گے۔ سنگسار کرنا ہوتا ہے جو سنگسار کرنے کی پتہ ہے سزا ہے رجم، کہ شادی شدہ جوڑا اگر ایسی کسی کبھی میں آ جائے تو ان کو رجم کرتے ہیں، تو وہ سارا، تو بے شک وہ اگر تم پر غالب آ جائے تو غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، آؤ یا یا
युईदूकुम, या तुम्हें लौटा दें, लौटा वेरी, देंगे, या तुम्हें लौटा देंगे, फी मिल्लतिहिम आ रहा है, अपने दीन में। अपने दीन में। अपने दीन में। हाँ, यहाँ मिल्लत दीन बड़ा अच्छा रहेगा, या अपने मिल्लत में, अपने दीन में तुम्हें लौटा देंगे, यानी कि वो बुत परस्त हैं और वो जी, मारेंगे, कहेंगे कि भी तुम वापस आ जाओ, लेकिन वो बता रहे हैं कि तुमने सब्र करना है, अपना जमे रहना है, इस्तिकामत दिखानी है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये दावत है आपने नफ्स को। वलन तुफलिहू इज़न अबदा, अगर तुमने उनका दीन इख्तियार कर लिया तो, वलन तुफलिहू, और तो तुम तुम हरगिज तुम हरगिज और हरगिज फलाह तुम नहीं पाओगे, हरगिज कामयाब नहीं होगे, हरगिज फलाह नहीं पाओगे, इज़न उस उस वक्त, उस उस वक्त, वक्त कब, उस वक्त कि अगर तुम उनके दीन की तरफ वापस लौटे, तो वो है इज़न, तो तुम हरगिज फलाह नहीं पाओगे उस वक्त, अबदा, कभी कभी भी, हमेशा कभी के लिए। या हमेशा के लिए। तो हो गया जी। जी। जी जी अच्छा जी, मैं 3 मिनट का फायदा उठाता हूँ, मेरा ख्याल है बनना है नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह शायद हम बना लें। वकज़ालिका, और इसी तरह और इसी तरह, आसर ना, पहले उथिरा पड़ा हुआ था, पहले पढ़ चुके हैं लफ्ज उसिरा, के जाहिर हो जाना, खबर लगना, ये पढ़ा था हमने उसिरा, अगर वो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, याद है कहीं? नहीं है याद, शायद नहीं सर। नहीं याद। अच्छा, वकज़ालिका आसरना अलैहिम, तो लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़, तो इसी तरह हमने उन काफरों पर जाहिर कर दिया। तर्जमा क्या होगा जी? वकज़ालिका आसरना अलैहिम, और इसी और तरह इसी हमने उन पर तरह वाज़े हमने कर दिया। उन पर वाज़े कर दिया। हाँ जी। अब उन पर दो किस्म के हैं, एक तो ये मुत्तकी लोग हैं, एक काफिर लोग हैं। उन काफिरों पर ये वादे किया क्या? लियअलमू, ताकि वो ताकि जान वो लें, वो जान जान लें लें जान लें क्या? अन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक कि अल्लाह का वादा बेशक अल्लाह का वादा अल्लाह का वादा बेशक सच है। अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी कि ये तुम्हें देख के आगे बात करेंगे कि 309 साल बंदा यूं क्रेटर है और वो मुर्दा हो, या मुर्दा तो नहीं हुए बहरहाल, लेकिन यह है कि उनको उठाया, बताया कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि मौत, नींद मौत की तरह है जी। तो ये भी इतना असर है, दोबारा उठे, ऐसे ही क़यामत के दिन भी उठाना है। अन्ना वादल्लाह हक व अन्ना साअत ला रैब फीहा, और और बेशक बेशक क़यामत की क़यामत की घड़ी, घड़ी में, बस इतना, बेशक क़यामत की घड़ी की घड़ी है ला कह रहे, जी क़यामत की बेशक घड़ी क़यामत की घड़ी है, है, ला रैब फीहा, उसमें उसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। उसमें कोई शक नहीं, ये ज्यादा तर्जमा अच्छा रहेगा। जी आगे जी, आगे क्या होगा? इज यतनाज़ऊना बैनहुम, जब वो आपस में यतनाज़ा, लड़ रहे थे। जब वो जब वो आपस आपस में झगड़ रहे कर रहे थे, थे अमरहुम, अपने आप मामला उसका अपने उसके मामले में, जब वो आपस में बारे में। अपने मामले में आपस में झगड़ रहे थे वो काफिर लोग, तो इनको अल्लाह ताला ने क्या किया? थोड़ी जिंदा किया, बाद में 309 साल के बाद उन्हें मार दिया। अब वो काफिर जो थे वो उस वक्त झगड़ रहे थे। फ़क़ालू ब्नू, तो उन्होंने कहा बनाओ, अलैहिम बुनियाना, इन उन पर पर एक एक इमारत बना इमारत। दो। इमारत बनाओ। अच्छा जी, आगे तो वक्त कम है, इस वजह से रब्बुहुम आलमु बिहिम, तर्जमा करें, रब्बुहुम, उनका रब सबसे ज्यादा, रब उनका उन्हें रब सबसे सबसे आलमु, ज्यादा सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा जानता है। सबसे ज्यादा जानता है, बिहिम, उनके बारे में। के बारे में। अच्छा, अब ये है कि जो साहिब इक़्तिदार होता है,